الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وقروا العلماء فإنهم نجوم الأرض، أو كما قال. صدق رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب اللہ. ایک بار تمام احباب منہ میٹھا فرمائیں اور مل کے پڑھیں الصلاة والسلام. صدر ذی وقار مخدوم العلماء والمشائخ، زبدۃ المعاصر، استاذ العلماء، لائق صدہا تعظیم و اکرام حضور قبلہ عالم پیر سید مفتی محمد نوید الحسن شاہ صاحب، زیب سجادہ آستانہ عالیہ بکھی شریف، امام المجودین، استاذ القراء، استاذ الاساتذہ، پیکر صدق و وفا حضور قبلہ عالم قاری محمد یوسف صاحب سیالوی، ناظم اعلیٰ جامعہ رضویہ احسن القرآن دینہ، لائق صد تعظیم و اکرام صاحبزادہ قاری جمیل احمد قادری صاحب، محتمم دارالعلوم منظر الاسلام قرآن شریف، یمین و یسار دیگر مشائخ و سادات و علماء کرام، ادارہ حاضہ نے اساتذہ اعظام، طلباء ذوی القدر. آج مورخہ 5 نومبر 2025، عالم با عمل، ولی کامل، صوفی با صفا، حضور قبلہ الحاج حافظ محمد نذیر احمد جلالی رحمہ اللہ دے عرس پاک دی سالانہ تقریب پاک وچ منعقدہ دستار فضیلت دے اس سالانہ پروگرام وچ بندہ ناچیز میزبانہ نی پیار پری دعوت تے آپ دوستاں دی بچیاں بزرگاں نی خدمت عالیہ وچ موجود ہے. انتہائی اختصار نال چند معروضات جڑیاں میرے ذمے کیتیاں گئیاں عرض کراں گا. آپ حضرات نے تھوڑا میری طرف دیکھنا ہے اور بیدار ہو کے بہنا ہے. میرے گرامی قدر دوستو، اللہ کریم نے قرآن مجید نے اندر انبیاء کرام نی آمد نے چند مقاصد بیان فرمائے. میں او حصہ قرآن پاک دا تسا پائیاں نی خدمت وچ پڑھیا ہے. ترجمہ میں اپنی زبان وچ کرنا پٹھواری زبان وچ.
رب سونا ارشاد فرمانا ہے اسا نبیاں نو بھیجیا ہے، انہاں دا پہلا مقصد یہ ہے یتلو علیکم آیاتنا کہ ساڑیاں آیتاں تساں تے تلاوت کرنے، ویزکیکم اور توانو پاک کرنے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ کتاب و حکمت نہیں توانو تعلیم دینے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون جس گل نہیں تساں کی سوجھ بوجھ نہیں ہونی اللہ نے نبی او گل تساں کی بانے اور دسنے۔ آپ حضرات نو ترجمہ اچھا لگا ہے تے گونگیاں ڈوریاں نو چھٹی ہے تے باقی سبحان اللہ کہہ دے آباد بس تھوڑا بیدار ہو کے بہنا ہے، میں تقریر کان تے ہاتھ رکھ کے پڑھنی نہیں میں تسی چپ کر کے بیٹھے رہو تے میں پڑھ کے ٹر گچھا اے نہیں کم ہونا میرے کول، میں تقریر کرن آیا۔ میرے پراؤ اور میرے دوستو، سرکار دو عالم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے انما بعثت معلما، اللہ نے مینوں استاذ بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مینوں استاذ بنا کے بھیجا ہے تے جڑا استاد جتھے بہ کے طالب علماں کی سبق پڑھانا ہے اس ادارے نہ اس مدرسے نہ اس درسگاہ نہ کوئی نام ہی تے ہونا ہی ہے۔ سرکار مکے نے اندر بہ کے جنہاں طالب علماں نو سبق پڑھایا اس مدرسے دا میں نام لے لگا، اس مدرسے دا نام سی دار ارقم، اور طالب علماں نے نام ہی ذرا سن لو۔ پہلے طالب علم دا نام حضرت ابو بکر صدیق، بہت شکریہ، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان ابن عفان، مولا علی حیدر کرار، اس سے مدرسے دے مصعب بن عمیر بھی طالب علم سن، اور دیگر صحابہ کرام اتھے ہی بہ کے نالے سونے نہ دیدار کرنے سن نالے سونے نیاں گلاں سننے سن۔ سرکار جدو مکے تو مدینہ پاک آئے تے اتھے آ کے آپ نے کوئی فارم ہاؤس نہیں خریدیا، کوئی پلاٹ نہیں خریدیا، کوئی کوٹھی بنگلہ نہیں بنایا، بلکہ سرکار نے مدینے باہر ایک مسجد دی بنیاد رکھی جنہوں مسجد قباء کیا جاتا۔ او مسجد تعمیر کرن تو بعد سونے اگے آئے، اگے آ کے پھر ایک مسجد دی بنیاد رکھی جنہوں مسجد نبوی کیا جاتا۔ سرکار دے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ پہلے طالب علم پڑھ کے گھر ٹور جانے سن، کیوں نہ مدینے آ کے اقامتی طلباء کا مدرسہ بنایا جائے۔ بہت شکریہ، میں بندے تک لین جڑے نہیں بول رہے، آپ حضرات نہیں بولو گے تو میں نے تھوڑی ٹینشن لگ جائے۔ سرکار نے اس خواہش دے مد نظر مسجد نبوی دے بالکل قریب ایک چبوترا قائم کیتا جنہوں صفہ دا چبوترا کیا جاتا۔ یہ پہلا مدرسہ سی، کائنات میں قیامت تک جتنے مدرسے بنن گے انہاں دا شجرہ نسب اس مدرسے نال جا کے ملے گا، کیونکہ پہلے مدرسے دا آغاز اور بنیاد میرے آقا کریم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ میرے دوستو اور پائیو، اتھے کوئی چھت لنٹر نہیں سی، اظہار نہیں سی، ٹی آئرن نہیں سی، بالے نہیں سن، بلکہ کھجور دے خشک پتیاں دی چھت اور ستون کھجور دے پلر کھجور دے تنے ادھے ستون ہوندے سن۔ 70 تو لے کے 300 صحابہ بیک وقت اس مدرسے میں بیٹھ کے حضور سے پڑھا کرتے تھے، اور ان کی رہائش بھی یہیں پہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت سرکار صحابہ کرام احدن سرکار نے ساری زندگی مسجد نال جوڑ دیتی، نجی تو لے کے آئلی زندگی، معاشی تو لے کے معاشرتی زندگی، مذہبی تو لے کے سیاسی زندگی، تمام امور مسجد میں بیٹھ کے ڈسکس ہوا کرتے تھے۔ میں گل کرن لگا اور میرا یقین ہے تسی حضرات میری گل سن کے جواب دیو گے۔ سیاست اس وقت تک پاک رہیے جب تک مسجد وچ رہیے، اے پیڑی گندی تاں ہوئیے مسیتیوں باہر نکل گئی۔ سیاست اس وقت تک پاک رہیے جب تک مسجد وچ رہیے، ایک گندی تاں ہوئیے مسجد چو باہر نکلیے۔ علامہ اقبال آہدہ جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آج مساجد کے علماء کو 25,000 روپیہ دیا جا رہا ہے، 10,000 کی بھی شنید ہے، 25 کی بھی شنید ہے، اور وہ جو اقرار نامہ فل کروایا جا رہا ہے اس اقرار نامے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ممبر سے تو کبھی سیاسی بات نہیں کرے گا۔ میں کیا سیاست حق کی علماء ہے، ایک کامی علماء ہے، تواڈے کول تے ایویں چڑھ گئی ہے نا، تواڈے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ اصل تو یہ حضور کی میراث ہے۔ اگر عالم دین ممبر پہ بیٹھ کے نبی پاک کا وارث ہے، مصلی پہ کھڑا ہو کے نبی پاک کا وارث ہے، کتاب کھول کے مسند تدریس پہ بیٹھ کے نبی پاک کا وارث ہے،
تو پھر سیاستدان جب ہوگا تو پھر بھی نبی پاک کا وارث ہوگا۔ ہاں جی، ہاں جی، سیاست جو ہے یہ دین سے جدا ہو جائے تو پھر کچھ نہیں رہتا پلے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ سرکار دو عالم نے مدینہ پاک دے اندر ایک مدرسے دی بنیاد رکھی جنہوں اصحاب صفا دا چبوترا کیا جاتا ہے۔ آج بھی یہ مسجد نبوی سے بلند ہے، اس کی سطح مسجد نبوی سے بلند ہو کے کائنات کو یہ پیغام دے رہی ہے، علم کی شان کل بھی بلند تھی، علم کی شان آج بھی بلند ہے۔ علم کل بھی اونچا تھا، علم آج بھی اونچا ہے۔ اور یہاں اقامتی طلباء تھے 70 سے 300 صحابہ۔ اب میں ان طلباء کے نام آپ حضرات کو ذرا گنوانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ، ایک بار پھر کہتا ہوں، جڑے حضرات نہیں بولے ہو تسی بھی سن لو، اگر بندہ ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیو تو سبحان اللہ بھی کہہ دیو، تے نہیں بندہ تو چلو میں کیا کر سکنا، میں تے بولنا ہے۔ اس مدرسے کے طالب علم کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، حضرت مصعب بن عمیر ہے، حضرت معاذ بن جبل ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان بن عفان، مولا علی، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی حضور کی بارگاہ میں آئے، آکے آدھن سونے ہوں میرے ماں پہ قربان جان تھوڑا وڈیرا ہو گیا، داخلہ لفظی تھوڑی عمر وڈیری ہو گئی ہے، داخلہ لفظی۔ سرکار نے فرمایا ہر عمر، ہر رنگ، ہر نسل کے طالب علم کے لیے داخلہ جاری ہے۔ حضرت سلمان فارسی بھی سے مدرسے سے طالب علم سن۔ ہاں گرامی قدر احباب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے میں نبی پاک کو 8 سالاں دے اندر سورہ بقرہ پڑھی، 8 سالاں دے اندر سورہ بقرہ پڑھی۔ اج طالب علم مدرسے دے اندر آندن تے مولوی صاحب کو پوچھتے نے علامہ صاحب سانو کتنا عرصہ مدرسے چ رہنا پویں گا؟ محتمم صاحب کہندے نے 8 سال دا کورس ہے تے او کنا انگلیاں پا کے کہندے توبہ توبہ 8 سال تے بہت لمبے نے۔ میں کہ ان 8 سالاں دے اندر بہت سارے علوم و فنون نے، انہاں دے اندر صرف بھی ہے، نحو بھی ہے، فقہ بھی ہے، اصول فقہ بھی ہے، تفسیر بھی ہے، اصول تفسیر بھی ہے، ہاں ہاں حدیث بھی ہے، اصول حدیث بھی ہے، اور منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے، اور اس تو علاوہ بہت سارے علوم و فنون نے۔ 4 سال بہت زیادہ نے، ساڑھا بچہ 4 سال دے اندر حافظ بنے گا۔ قاری صاحب بہت لمبا عرصہ ہے۔ میں ایک چھوٹی جئی منظر کشی پیش کرنا چاہنا۔ میں کہنا ایک باپ دے 2 بیٹے، 2 بچیاں دیاں عمران 5-5 سال، ایک بچے نو باپ نے سکول دے اندر بھیجے آؤ، ایک بچے نو باپ نے مدرسے دے اندر بھیجے آؤ۔ 4 سالہ بعد انہاں 2 بھائیاں نال میریاں ملاقات ہوئیاں۔ جڑا سکول دے اندر گیا سی انہوں میں کہا میرا پتر تو کے پڑھیا ہے؟ انہیں آکھیا جناب اجے میں 2 کلاس دے اندر آؤ، پہلے پی جی تے کے جی تے ٹی جی تے پتہ نہیں کتنیاں جیاں، میں دوسری کلاس پاس کی تھی ہے۔ میں اس بچے نو قلم کاغذ پکڑایا، میں کہا اپنا تے اپنے ابے دا میں نو نام لکھ کے دکھاؤ۔ بچہ اپنا تے اپنے ابے دا میں نو ٹھیک طریقے نال لکھ کے نہ تکا سکے آؤ۔ تے ادا جڑا بھائی مدرسے دے اندر گیا سی 4 سال بعد اس بچے نو میں بلایا، میں کہا میرا بیٹا تو کے پڑھیا ہے؟ انہیں آکھیا الحمدللہ قاری صاحب میں 7 منزلہ 14 سجدے 858 رکوع 6666 آیتہ 1271 مدہ 1774 شدہ اور 3,21,500 حرف میرے سینے دے اندر نے، اور میں قرآن پاک دا حافظ بن گیا۔ واہ جی واہ، میں پوچھنا چاہنا او بہتر ہے یا اے بہتر ہے جنہیں 4 سال دے اندر اپنا تے اپنے ابے دا نام لکھنا نہیں سکیا، اور دوسرا مقابلے دے اندر او بچہ ہے جنہیں الحمدللہ کے والناس تک سارا قرآن اپنے سینے دے اندر بسایا ہے،
اور جڑا بچہ سکول دے اندر گیا انہوں استادہ نے کہا میرا پتر تیری رجسٹریشن فیس 5,000 روپے ہے اور تیری داخلہ فیس 4,000 روپے ہے اور سٹیشنری دی فیس 4,000 روپے ہے اور اگر تو ہاسٹل دے اندر رہنا ہے او دے وستی 7,000 روپیہ علیحدہ ہوئیں گا اور اینول فیس اتنی ہوئیں گی اور جڑا مدرسے دے اندر طالب علم آیا انہوں استادہ نے آکھیا میرا پتر کوئی رجسٹریشن فیس نہیں کوئی داخلہ فیس نہیں اور جتھے تک یونیفارم دا تعلق ہے اے سفید کپڑے سفید ٹوپی امامہ تیری یونیفارم ہے تے جتھے تک کتاباں دا تعلق ہے قرآن تیری کتاب ہے اور قائدہ تیری کتاب ہے اور اگر تم مدرسے دے اندر رہنا ہے تے تیرا کھانا بھی فری ہوئیں گا تیری رہائش بھی فری ہوئیں گی اور میں ایک اور منظر کشی پیش کرنا چاہنا میرے جملے اس کن چھپا کے کڈنے نہیں ایتھے لکھنے نے میں ہاتھ پیا جوڑنا توجہ رکھوں میں چند منٹاں دا تہاڈا مہمان آ جڑا طالب علم سکول دے اندر گیا ادا تعلق سکول نال رہا انہیں 10 سال سکول دے اندر گزارے 2 سال انہیں کالج دے اندر گزارے 4 سال انہیں یونیورسٹی دے اندر گزار کے ایم اے کر لیا پی ایس کر لیا ایم ایس کر لیا ادا تعلق کسی مسجد نال نہیں رہا خانخواہ نال نہیں رہا کسی اللہ والے نال نہیں رہا میں چیلنج کر رہا ہوں او بچہ او نوجوان اے نہیں دس سکدا میرے نبی پاک دا چہرہ کیسا سی سرکار دا سینہ کیسا سی سرکار دیاں زلفاں کیسیاں سن سرکار دا اٹھنا کیسا سی سرکار دا بیٹھنا کیسا سی لیکن میرے مدرسے میں آنے والے طالب علم کو پہلے دن جو داخلہ فارم دیا جاتا ہے اس داخلہ فارم میں پہلی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ بچے نو تاں داخلہ ملے گا ادھا چہرہ سرکار دی سنت دے مطابق ہوئیں گا جیڑا نوجوان 16 سال یونیورسٹی دے اندر پڑھدا رہا وہ نہیں دس سکتا میرے نبی پاک دا چہرہ کیسا سی لیکن میرے کسے ننے بچے نو بھی اٹھا کے پوچھ او تینوں قرآن دیاں گلیاں دے اندر گنگناندہ نظر آئے گا کہ تو شاہ خوباں تو جان جانا تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جوام تیرا مل لیندینا یوسف نو خود آپ تے مک جانی اکھیاں دی بھی سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جانی اے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی تے کہندی نہ بن سکی ہے تیری جواب تیرا لم يكن رسول الله بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم وكان جعد الرجل في وجهه تدوير أبيض مشروب أدعج العينين شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا أصدق الناس لهجة ألينهم عريكا أكرمهم عشيرا من رآه بديهة هابا ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعدته لم أرى قبله ولا بعده مثله ایک شاعر نے انہا لفظاں دا ترجمہ کیتا ہے آدھا کہ دعویٰ یار دیوانے دا اے دعویٰ یار دیوانے دا جوڑی وکھا میں نو
حسنین دے نانے دا نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جوام تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے نے میں 8 سالہ دے اندر سورہ بقرہ پڑھی 8 سالہ لا کے میں سورہ بقرہ پڑھی تے جدوں میں سورہ بقرہ مکمل کی تھی تے میرے ابا جان ایک منڈی دے اندر جا کے ایک سونا جیا اٹھ لے کے آئے انہوں ذبح کیتا او دا گوشت بنایا تے میرے پیر بھائیاں دی دعوت کی تھی آؤ آؤ ہن میں تانوں دساں میرے نبی پاک دے مدرسے دا لنگر کیسی صحابہ کہندے نے کہ ایک رسی صفہ دے چبوترے دے سامنے لٹکا دیتی جانی سی صحابہ کرام دیاں باغاں دیاں کھجوراں تیار ہوندیاں سن تے او خوشے آکے لٹکا دینے سن اسی بھی کھاندے سن اللہ دے نبی بھی کھاندے سن دعاواں دینے سن اور جناب والا دو طالب علمانوں صحابہ اپنے گھراں دے اندر لے جانے سن کسے نو کوئی بندہ 4 طالب علمانوں لے جاندہ سی کوئی 10 طالب علمانوں لے جاندہ سی میں قربان جاواں حضرت ابو بکر صدیق 70 طالب علمانوں نال لے جانے سن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اتنی تنگ دستی ہوندی سی اتنے حالات پریشان ہوندے سن جدے کول تہمت ہوندی سی کرتا نہیں سی ہوندا تے جدے کول کرتا ہوندا سی او اسے کرتے دی تہمت بڑھا لیندا سی اے اصل فقیر نے جنہاں نو قرآن پاک نے فقیر کیا ہے اج او بندے فقیر بن گئے معرفت والے بن گئے جنہاں دیاں کوٹھیاں دے اندر 8 گڈیاں نے جنہاں دیاں جائیداداں دی کمی کوئی نہیں او مولوی نو معرفت تو دور جان دے نے اور اپنے آپ نو معرفت والا کہندے نے آ میرے بھائیو انہاں طالب علماں نو قرآن نے فقیر کیا ہے اللہ نے فقیر کیا ہے میرا دل پیا کرتا ہے میں او قرآن پاک دی آیت توانو سنا دیا ارشاد باری تعالی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون تے جنہاں نو قرآن پاک چنگا نہ لگے انہاں بدنصیباں کو نو داد میرے وارے ہی نہیں مقدر والے بولو اللہ نے انہاں نو قرآن پاک دے اندر فقیر کے آئے اے او فقیر نے جنہاں نے اتنی تکلیفاں اٹھا کے میرے نبی پاک دا دین امت تک پہنچایا گرامی قدر احباب اللہ اللہ حضرت ابو ہریرہ ہاں اے اصل فقیر نے اور جناب والا آج مولوی نو معرفت سے دور سمجھا جاتا ہے اور جسے معرفت کی الف بے نہیں آتی خانقاہیں بہت بڑی ہیں لیکن کوئی ناظرے کے طالب علموں کا مدرسہ بھی نہیں ہے کوئی حفظ قرآن کے طلباء کا مدرسہ نہیں ہے ہاں خانقاہ اور درسگاہ کا جب تعلق قائم رہا
جو افراد تیار ہوا کرتے تھے ان میں غوث پاک جیسے، داتا علی حجویری جیسے، حضرت جنید بغدادی جیسے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلی جیسے، تاجدار گولڑا پیر مہر علی جیسے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسے، امام احمد رضا جیسے، مفتی محمد نذیر احمد جلالی جیسے، شیخ الحدیث حافظ جلال الدین شاہ جیسے، جس وقت خانقاہ اور درسگاہ تعلق ٹوٹ گیا، درسگاہ مولوی بنا رہی نے، خانقاہ صوفی بنا رہی نے، خانقاہ اور درسگاہ کا جب تعلق تھا تو اعلیٰ حضرت جیسے افراد پیدا ہوا کرتے تھے، محدث اعظم جیسے حضرات پیدا ہوا، پیر سید جماعت علی شاہ جیسے صاحب نظر پیدا ہوتے تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی جیسے مجاہد پیدا ہوا کرتے تھے، تاجدار بریلی جیسے مرد کلندر پیدا ہوا کرتے تھے۔ ہن درسگاہاں صرف مولوی بنا رہی ہیں تے خانقاہاں صرف صوفی بنا رہی ہیں۔ درسگاہ اور خانقاہ کا قریبی تعلق ہے، یہ جب ٹوٹا ہے تو معاملہ خراب ہوا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں، آج مولوی بیچارے کو معرفت سے دور سمجھا جاتا ہے، اور جنہوں معرفت دی الف بے بھی نہیں آندی نا، انہیں معرفت دا سبق یاد کر لیا ہے، وہ آدھا ہے میں صاحب معرفت ہاں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور غوث پاک نے ولی کی تعریف کیا کی ہے؟ جو اپنے علم پہ عمل کرے اور عمل میں مخلص ہو جائے، جو اپنے حاصل کردہ علم پہ عمل کرے اور عمل میں مخلص ہو جائے۔ یہی تعریف خواجہ غریب نواز نے کی ہے، یہی تعریف حضور غوث پاک نے کی ہے، یہی تعریف شہاب الدین سہروردی نے کی ہے۔ اپنے علم پہ عمل کرے اور عمل میں مخلص ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں تہمت ہوتی تھی تو کرتا نہیں ہوتا تھا، کرتے کو ہم تہمت بنا لیا کرتے تھے۔ ایسے حالات تھے میرے گرامی قدر دوستوں اور بھائیوں۔ اصل فقیر یہ طالب علم ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جن کے دستار کے سلسلے میں آج آپ بھی تشریف لائے ہیں اور میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ اصل فقیر یہ ہیں۔ میں کہتا ہوں سکول میں جو طالب علم پڑھتا ہے نا، وہ راتی اپنی ماں نوں آخ کے سوندا ہے، اماں میں ناشتے وچ اے چیزاں کھانیاں نہیں، تے ماں راتی کپڑے استری کر کے ہینگر دے اندر لٹکا دیندی ہے، تے جس جگہ تے سلاندی ہے نا، گرمیاں دے اندر گرمی ہے تے اے سی ہوندا ہے، سردیاں دے اندر سردی ہے تے اس کمرے دے اندر ہیٹر ہوندا ہے۔ ماں راتی کپڑے استری کر کے تے ہینگر تے لٹکا دیندی ہے، صبح دسترخوان تے اس دی پسند تے فرمائش دیاں ساریاں چیزاں حاضر ہوندیاں۔ لنچ میں جو بچہ کہتا ہے میں نے لے کے جانا ہے دوپہر کے کھانے میں، وہی اسے دیا جاتا ہے۔ ہاں کدے خدا توفیق دے میں تے مدرسے دی کھڑکی دے اندروں جا کے ویکھنا ہے کہ بچے ٹوٹیاں چٹائیاں تے راتی کے میں آرام کر دیں۔ گرمیاں دے اندر اے سی دا انتظام نہیں، سردیاں دے اندر ہیٹر دا انتظام نہیں۔ 21 طالب علماں کو نوں سارے بچے انتظار کر دیں اور لائن دے اندر لگ کے اس استری دے نال اپنے کپڑے استری کر دیں۔ کوئی ناز اٹھان والا نہیں، کوئی نخرے اٹھان والا نہیں۔ جس وقت سکول پڑھنے والا بچہ بریڈ اور مکھن اور پراٹھے سے ناشتہ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت مدرسے دا طالب علم پتلی چائے دے اندر رس ڈبو کے حلق دے تھلیوں حلق دے وچ گزار رہا ہوندا ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، تانوں کی پتا کہ پتلیاں چاواں دے اندر رس ڈبو کے حلق دے اندر گزارنے کتنے اوکھے نے۔ پھر مینوں کہن دیو سکول پڑھن والے طالب علم دے پراٹھیاں ول فرشتے تکدے بھی نہیں، اور قرآن پڑھنے والے بچے کے رسوں پہ بھی سلام آتا ہے اور خشک روٹیوں پہ بھی خدا کا سلام آتا ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، اس زمانے میں مدرسہ چلانا سب سے مشکل کام ہے۔ چنگے بھلے جانن سیانن والے بندے مولوی صاحب نو تک کہ گلی دا رخ بدل لیندن کہ مولوی صاحب کدھر فطرانہ نہ منگ لون، چندہ نہ منگ لون۔ مینوں عام بندیاں تے کوئی دکھ نہیں، مینوں انہاں صاحب ثروت لوگاں تے دکھ ہے جنہاں دے بچے چوکھا کھاندے نے، ضائع زیادہ کر دینے، لیکن 2 ٹائم دی روٹی انہاں دے دسترخانہ تے انہاں مدرسیاں واسطے کوئی نہیں۔ مینوں گلا انہاں صاحب ثروت لوگاں تے ہے جنہاں دے گھراں دے اندر 8 گڈیاں، بیوی دی گڈی وکری، بیٹی دی گڈی وکری، بیوی دا لباس علیحدہ، بچیاں دے لباس علیحدہ، اور جناب انہاں واسطے انہاں کول
دو ٹائم دا انہاں کول ایک چار پائی انہاں مدرسے دے طالب علماں واسطے کوئی نہیں مینوں گلا انہاں حضرات تے جنہاں دی الماریاں دے اندر 40 جوڑے ایک سیزن دے لٹکے ہوئے ہوندے لیکن 2 جوڑے مدرسے کے طالب علموں کو دینے کی اسے توفیق نہیں ملتی میں تے کہنا اتنا معاشرے نے مدارس نال اور علماء نال ناروا سلوک رکھیا ہویا ہے ناراض نہیں ہونا اگر کسی عالم دین نو کسی صاحب حیثیت بندے نے 2 کنال جگہ دے دیتی مدرسے بستی تے مولوی صاحب دے دل وچ خیال آیا میں شاہ صاحب نو بلاواں قاری صاحب نو بلاواں ایک بہت بڑا پروگرام کراں تاکہ تعارف ہو جائے علاقے دے اندر ثنا خان آون علماء آون مولوی صاحب نے دعوت نامہ بڑھوایا اور قریب میں جتنے بھی صاحب حیثیت لوگ تھے ان کی لسٹیں بنائیں ان کے در پہ جا کے ان کے دروازے پہ جا کے دعوت نامہ دیا ایک چودھری صاحب کول ایک راجہ صاحب کول مولوی صاحب دعوت نامہ لے کے آئے حضرت صاحب میں فلاں مدرسے دے اندر طالب علم مینوں جگہ ملی ہے میں مدرسہ پڑھانا چاہنا مسجد پڑھانا چاہنا تسی بھی آئے ہو اپنے دوستوں بھی نال لے کے آ جاؤ ملک صاحب نے چودھری صاحب نے راجہ صاحب نے جو ہی دعوت نامہ پڑھیا تو انہاں نال ہی آکھیا چندہ منگنا پروگرام مولوی صاحب یہ چندہ منگنا چاہنے پہلے مسجداں تھوڑی ہیں تسی نوی مسجد بنانا چاہتے ہو پہلے مدرسے تھوڑے تسی نواں مدرسہ بنانا چاہتے ہو اور جناب اوہی ملک صاحب اوہی چودھری صاحب چند سالاں بعد اس مدرسے دے سامنے آئے اور اپنی فارچونر دی بریک لائی تے باہر آئے مولوی صاحب میں کی جاننے السلام علیکم جی جاننے ہیں جناب تواڈے کول کون بھولے ہے فلاں ملک صاحب فلاں چودھری صاحب فلاں راجہ صاحب اچھا جناب کیوں آئے ہو خیر ہوگی چاہ پیو نہیں میں چاہ نہیں پینی میں تانوں دسن واسطے آیا کہ میری پہلے ایک دکان سی پران میں ہن دوئی دکان بھی لئیے میری پہلے ایک دکان سی منڈی باولدین میں دوئی دکان بھی لئیے آپوں بھی آ جائیو تے بچیاں نوں بھی نال لے کے آ جائیو چلو سورہ یاسین پڑھن گے سورۃ رحمان پڑھن گے تے مولوی صاحب نے اے نہیں آکھنا کہ جس ٹائم میں دعوت نامہ لے کے گیا سا تے تو کیا آکھے سی اس وقت تو نے کیا کہا تھا اپنے بچیاں نوں نال لینا ہے اور اتھے چلا جانا ہے بچیاں کو سورہ یاسین پڑھانی ہے اپنے بچیاں کو سورۃ رحمان پڑھانی ہے آپوں بھی تلاوت کرنی ہے تے جناب کوئی بندہ کچھ دنوں تو بعد پھر آ گیا مولوی صاحب پہلے میرا ایک مکان سی پران دے اندر میں ہن دوسرا مکان بھی خریدیا ہے تے اودی فنشنگ مکمل ہو گئی ہے آپوں بھی آ جاؤ اپنے بچیاں نوں بھی نال لے کے آ جاؤ تے مولوی صاحب اے نہیں آکھنا تو اوتر نکھتر نہ اگا نہ پیچھا نہ روندی نہ روندا تینوں کیڑی لوڑ ہے ایک مکان تو دوسرا مکان بنان دی ایک دکان تو دوئی دکان بنان دی ایک جائیداد تو دوئی جائیداد خریدن دی مولوی صاحب نے بچیاں نوں نال لیا چلے گئے سورہ یاسین پڑھائی سورۃ رحمان پڑھائی جدوں بچے 2 گھنٹے پڑھ چکے تھے آ کے اس بندے نے مولوی صاحب دے کان وچ آکھیا مولوی صاحب اجے آیت کریمہ اور پڑھاؤ کھانا لیٹ ہے تھوڑا اجے سالن تھوڑا لیٹ ہے مولوی صاحب نے پھر بچیاں کولوں آیت کریمہ پڑھائی بچیاں کولوں قرآن پڑھایا کمائیاں تو کھانیاں نے رہنا تو ہیں عیش و عشرت دیاں جگہ تیریاں نے لیکن میرے مدرسے کے طالب علم دعائیں مانگ رہے ہیں میرے گرامی قدر احباب آج حکومت سکولوں پہ کالجز پہ یونیورسٹی پہ اربوں خربوں روپیہ خرچ کر رہی ہے لیکن سکول اور کالج مسجد کے لیے افراد تیار کر کے نہیں دے رہے مسجد نو افراد اگر تیار کر کے دے رہے نے تے اے مدرسے تیار کر کے دے رہے نے مصلی خالی ہویا بچہ مدرسے نے بھیجیا ممبر خالی ہویا بندہ مدرسے نے نتا میت صاحب نے آئی جنازہ پڑھان والا بندہ مدرسے نے نتا اگر کوئی مسئلہ درپیش آ گیا مفتی تیرے مدرسے نے نتا اور خانقاہاں بھی اوہی آباد نے جنہاں دے اندر کوئی مدرسے دا فاضل بیٹھا ہے باقی تے خانقاہاں دربارہ مزارات دا تو انو میرے نالوں بہتر پتہ ہے کہ حال ہے میرے گرامی قدر احباب آج دیکھا دکھائی کچھ سکول اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرا رہے ہیں لیکن میں تجربے دی گل کر رہے ہیں میڈ ان سکول طالب علم حافظ قرآن 2 رکوع بھی رمضان دے اندر مصلے تے کھڑے ہو کے نہیں سنا سکتا لیکن منظر الاسلام ادارے دا پڑھیا طالب علم مصلے تے کھڑے ہو کے رمضان دے مہینے دے اندر بغیر غلطی سے پورا قرآن پاک سنا جاتا ہے میرے گرامی قدر احباب میری اتنی عمر گزر گئی ہے اج تک میں نوں
کوئی کمیٹی ایسی نہیں ملی مسجد دی کمیٹی نے مینوں آ کے آکھیا ہوے مولوی صاحب اس باری اساں صورتاں تاں پڑھیاں نے سانوں قرآن پاک دا حافظ نہیں ملیا ہاں ہاں مینوں ایسے حافظ ضرور ملے نے جنہیں عید تو بعد مینوں آ کے آکھیا ہے علامہ صاحب ساڑی جگہ کوئی نہیں بنی اساں گھر دے اندر قرآن پاک رمضان دے اندر سنایا ہے گرامی قدر آباب مسجداں گھٹ گئیاں نے حافظ اور قاری بڑھ گئے نے اے کمال سکولاں کال جانا نہیں ہے اے انہاں اداریاں دا کمال ہے جنہاں دی بنیاد مفتی نذیر احمد جلالی صاحب جیسیاں ہستیاں نے رکھی میرے گرامی قدر آباب آج لوگ کہتے ہیں مدارس نے ہمیں کیا دیا ہے میں کہتا ہوں مدارس دینا لے کے نے اے تے تواڈے فطرانے لے کے بچیاں نو کھلان والے ہاں ہاں تواڈے صدقہ خیرات لے کے بچیاں دی کفالت کرن والے اے ہوندے کون ہیں لیکن ایک گل تانوں یاد رکھو دس دیاں جدوں بھی کوئی دین تے مشکل وقت آیا کوئی بندہ نہیں بولیا مدارس دے طلباء بولے آج بھی حکومت پاکستان کو ان داڑھی اور پگڑی والوں سے ڈر ہے کہ کہیں یہ داڑھی پگڑی والے اسرائیل کے خلاف میدان میں نہ آ جائیں اور جناب والا جہاد کے لیے میدان میں نہ آ جائیں اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کے لیے اس وقت لوگ کئی بالکل انتظار میں بیٹھے ہیں یقین کریں اگر ان مدرسے اور مولویوں کا پگڑی والوں اور داڑھی والوں کا ڈر نہ ہو تو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے میں دیر نہ کریں آؤ میں توانو تاریخ دے آئینے دے اندر ذرا منظر کشی کرا دیں جدوں جعفر بن منصور نے دین دے اندر تحریف کرن دی کوشش کی تھی اور امام اعظم ابو حنیفہ نو اپنے مقصد واسطے استعمال کیتا اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ وہ بادشاہ کے سامنے ڈٹ گئے اور انہوں نے اسلام کی بات کی انہوں نے دین کی بات کی اور جناب جب فتنہ خلق قرآن حکومتی سرپرستی میں سامنے آیا تو مقابلے میں کوئی جاگیردار کوئی رئیس کوئی نواب نہیں آیا بلکہ ایک مدرسے کا طالب علم جس دنیا احمد بن حنبل کے نام سے یاد کرتی ہیں اس نے اپنی ننگیاں پیٹھا تے کوڑے کھا کے اسلام دی عظمت نو بلند کیتا قرآن دی عزت دا پرچم لہرایا اور جناب والا اے تواڈے بر صغیر ہندوستان میں جدوں جہانگیر اور اکبر نے دین اکبری ایجاد کیتا مقابلے دے اندر کوئی ہور نہیں آیا بو ولی کلندر دے مدرسے دا فیض یافتہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی آیا اور جناب والا جدوں غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت دے عقیدے دے اندر نقب لائی مقابلے دے اندر کوئی ہور نہیں آیا وادی سون انگا دے مدرسے دا طالب علم فیض یافتہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی آیا تو مدرسے نو 1000 روپیہ فطرانہ دیتا انہاں تینوں تاجدار بریلی جیسا عاشق رسول دیتا پیر سید جماعت علی شاہ جیسا صاحب نظر دیتا فضل حق خیر آبادی جیسا مرد قلندر دیتا حافظ الحدیث مولانا جلال الدین شاہ جیسا عالم دین عطا کیتا محدث اعظم مولانا سردار احمد جیسا مرد قلندر عطا کیتا ہاں ہاں تم مدرسے نو بڑی عید تے ایک چمڑا بھیجیا انہاں فیض آباد دی سرزمین تے گولیاں دی چھن چھناڑ دے اندر ویل چیئر تے بینوں والا خادم حسین رضوی عطا کرتے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور قابل احترام بزرگوں یہ فیض مدارس کا ہے یہ فیض علماء کا ہے یہ فیض ان طلباء کا ہے وہ ایک مولوی صاحب نے تقریر کی تو پولیس آ گئی انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے یہ سپیکر پہ پابندی ہے آپ نے پھر سپیکر میں تقریر کر دی ہے ہتھ کڑی لائی تے مولوی صاحب نے جدوں مسجد تو باہر کڈن لگے نا تے نمازی آخدن مولوی صاحب ٹینشن نہ لوے او نمازاں پڑھ لے سا تساں فکر نہیں کرنی تساں ٹینشن نہیں لینی اسی نمازاں پڑھن واسطے انشاءاللہ مسیتی چاہواں گے بالکل فکر نہیں کرنی او مولوی صاحب نو ہتھ کڑی لا کے پولیس عدالت لے گئی تے جج آکھیا بھی تانوں اور کوئی نہیں بندہ لبا اے بیچارہ مولوی ملیا مسجد دا جڑا بیچارہ
شرم دی وجہ تو کم رہا ہے بھئی میرے مقتدی میں کہ کیسن بھی مولوی صاحب نو ہتھ کڑی کیوں لگی ہے تے اے اس جج دے ریمارکن اس نے پولیس نو کہا ہے کہ اگر اے مولوی نہ ہوں نا مساجد کے مدارس کے تے تسی کپڑے بھی اتار دیو جڑے تسا پائے تسی ننگے ہو کے میدان دے اندر آ جاؤ آج اگر تمہیں شرم ہے آج اگر تمہیں لحاظ اور پاس ہے تو یہ صدقہ ان مدارس کا ہے یہ مدارس خیر کے مراکز ہیں یہ مدارس حلال اور حرام کی تمیز سکھاتے ہیں بڑے چھوٹے کی تمیز سکھاتے ہیں والدین کی تابعداری اگر معاشرے میں موجود ہے تو انہاں مدارس دا صدقہ ہے میرے بھائیو درخت لان والے چلے جاندے نے درختاں دیاں چھاواں تلے بہن والے درخت لان والیاں نو دعاواں دیندے نے اج اے دعا مل رہی ہے مولانا جلالی صاحب نو اج یہ دعا مل رہی ہے انہاں فیض یافتہ علماء نو جنہاں نے اس ادارے دے اندر بچیاں نو پڑھایا بچیاں نو عالم بنایا میرے گرامی قدر احباب اے مدارس مراکز خیر نے اے مدارس مراکز امن ہے یہ مدارس حلال حرام کی تمیز سکھانے والے ہیں یہاں پڑھنے والے طلباء نہ آپ کے مہمان ہیں نہ حضرت مولانا جمیل صاحب کے مہمان ہیں نہ میرے مہمان اے خدا دے مہمان نے مصطفیٰ دے مہمان نے شیخ القرآن مولانا عبدالغفور ہزاروی جس مسجد دے اندر جمعہ پڑھاندے سن ایک مدرسہ بھی سی ایک دن جمعہ پڑھان وسطی مسجد دے اندر آئے آپ نے دیکھا ایک بچہ وضو خانے تے بہ کے کپڑے دھو رہے ہیں اور ادے نال ایک پولیس دا تھانے دار بھی وضو کر رہے ہیں تساں دیکھیا ہوئے گا بچے تھوڑا بے دہانی دے اندر اس بچے نے کپڑیاں نو تھوڑا جھاڑیا تے چند قطرے چھینٹیں اس تھانے دار کے کپڑوں پہ گر گئیں اسے غصہ آیا انہیں کھڑے ہو کے اس بچے نو چنڈ ماری حضور شیخ القرآن چلدیاں چلنے رک گئے آپ نے مڑ کے تے دیکھیں کہ اس تھانے دار نے بچے نو چنڈ ماری ہے آپ چلدیاں چلدیاں آئے اور اس سے شدت نال اس تھانے دار نو مار کے آکے آؤ تو کیا سمجھدا ہے اے لوارث نے نا یہ خدا کے مہمان ہیں مصطفیٰ کے مہمان ہیں اور عبدالغفور ہزاروی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں یہ خدا کے مہمان ہیں اور مصطفیٰ کے مہمان ہیں اور عبدالغفور کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں میرے گرامی قدر حضرات دوستو اور قابل احترام بزرگوں آج اگر مدارس کے ان علماء اور مدارس کے ان طلباء کے ساتھ آپ صحیح سلوک نہیں کریں گے ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے ان کے ساتھ معاملت نہیں کریں گے تو آگے دین کیسے جائے گا آج مدارس میں کس طرح انگریزوں نے کس طرح مدارس کی چٹائیوں سے امیروں کے بچوں کو اٹھایا اور غریبوں کے بچوں کو بٹھایا یہ ایک ظلم کی داستان ہے یہ ایک ناانصافی کی داستان ہے یہ ایک دکھ بھری داستان ہے میں اس میں نہیں جانا چاہتا آج یقین کریں بچہ جے ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے تے ماں آخدی پیدا ہویا تے میں انہوں انجینئر بناواں گی میں انہوں سائنسدان بناواں گی میں انہوں ڈاکٹر بناواں گی میں انہوں تھانے دار بناواں گی بچہ ٹھیک صحیح سالم پیدا ہو جائے تے انہوں انگریزاں دے حوالے کیتا جاندا ہے اور انہوں سکولاں وچ بھیجیا جاندا ہے اور اللہ نہ کرے بچہ لولا لنگڑا معذور پیدا ہوئے تے ماں مدرسے دے استاداں نوں کال کر کے آدھی چلو سنبھال لو صفاں سیدھیاں کردا رہے گا اور نمازاں پڑھاندا رہے گا اذاناں دیندا رہے گا ٹھیک تے صحیح سالم بچہ انگریزاں دیاں والے اور بیچارہ معذور مدرسے دیاں والے اور ادھرو مدینے دے تاجدار دی مٹھی مٹھی آواز آندی ہے او میرے نادان امتی ذرا غور تے کرنا آج 1500 سال بعد بھی انگریزاں نے تیرا او بچہ قبول کیتا ہے جڑا ٹھیک تے صحیح سالم ہے تے میری رحمت آج بھی تیرے بیماراں نو سہارا پی دینی ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں
محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا چھوٹا منہ وڈی گل کرن لگا، مسجداں خدا دے گھر، مدرسے مصطفیٰ پاک دے گھر، مسجداں آباد کرن والیاں نال خدا راضی ہوندا ہے، مدرسے آباد کرن والیاں نال مصطفیٰ راضی۔ آج مدارس کے اچھے خاصے جاننے سے آنے والے بندے بھی مولوی صاحب کو چندہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اتنا مشکل کام ہے، اتنا مشکل مرحلہ ہے یہ ادارہ چلانا۔ آج یہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس گئے گزرے زمانے میں اتنے عظیم الشان ادارے کو چلا کے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک گل سنا کے میں اجازت لینا کہ آج جو سلوک کیا جا رہا ہے مساجد کے ائمہ کے ساتھ اور علماء طلباء کے ساتھ، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں صرف اور صرف یہ بات کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، وہ ایک مولوی صاحب نے 40 سال اپنی مسجد میں نماز پڑھائی، اور ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو اس نے اپنے بچے کو انہوں نے پڑھایا، حافظ کیا، اور جب اس کو سکول میں داخل کیا تو بچے نے میٹرک میں پورا بورڈ ٹاپ کیا۔ میٹرک تو بعد باپ نے اپنے بچے نو درس نظامی دے کے ادارے دے اندر داخل کرا دیتا۔ ثانیہ عامہ دے امتحان دے اندر بچے نے پورا تنظیم المدارس دا بورڈ ٹاپ کیتا۔ ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے۔ اچانک بچے نے ٹوپی اتار دیتی، ادھر ٹوپی اتار دیتی، اس آکے ابو میں نہیں پڑھنا۔ باپ نے بڑا سمجھایا، ماں نے سمجھایا، مامیاں سمجھایا، چاچیاں سمجھایا، بچہ اڑ گیا جی، لو جی، اس آکے میں نہیں پڑھنا۔ باپ بڑا پریشان ہویا، بھی میرا بچہ چلدا چلاندا ادا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ انگلی تو پکڑیا تے پیر صاحب کو لے گیا۔ پیر صاحب تواڈے نال بڑا پیار کردا ہے، پڑھدا پڑھاندا چلدا چلاندا بچہ انکار کر گیا، تسی انہوں کو سمجھاؤ۔ پیر صاحب نے آکھیا میرا پتر کی گل ہے، کیوں نہیں تو پڑھنا؟ پیر صاحب نو بچہ کہندا ہے پیر صاحب میری اپنے دوست نال گل ہو گئی ہے، میں مذہب نہیں پڑھنا، میں اٹلی جانا ہے۔ پیر صاحب نے آکھیا پتر کیوں نہیں پڑھنا؟ تے بچہ پھٹ پیا، آدھا میرے ابے 40 سال مسجداں چ نمازاں پڑھائیاں، میرے ابے کے بنایا ہے؟ ہن تک میرے ابے کے بنایا ہے؟ پیر صاحب نو پتہ چل گیا کہ گل ہو گئی ہے خاص جیڑی بچہ دسنا نہیں چاہتا۔ پیر صاحب نے آکھیا میرا پتر دس اصل گل کیا ہے؟ آدھا پیر صاحب گل یہ ہے کہ میری 4 بہنیں ہیں، میں 4 بہناں دا اکلوتا پائیا، میری بڑی بہن شادی دے قابل ہے اور کوئی ادا رشتہ لین نہیں آیا کہ اے مولوی صاحب دی بیٹی ہے تے اے دا باپ مسجد دا امام ہے، سانو جہیز وچ کیڑی چیز دے گا؟ میری ماں نے ایک رشتہ کران والی عورت دے نال گل کیتی اور انہوں کیا میری بچی کسے چنگے گھر ادا رشتہ طے کرا دیو۔ چند مہینیاں تو بعد اس رشتہ کران والی عورت دی میری امی نو کال آئی کہ ایک فیملی تیار ہے تواڈی بچی نال رشتہ کرن واسطے، میں بچی دی پڑھن والی سس نو چند منٹاں تو بعد تواڈے گھر لے کے آ رہی ہوں۔ میری ماں اتنی خوش ہوئی، انہیں 5000 روپیہ میں نو دیتا، میں نو کہندی ہے بیٹا جا بیکری تو اتنے نمکین بسکٹ، اتنے مٹھے بسکٹ، اے مٹھائی اور اے فروٹ لے کے آنے، اور جدوں میں چیزاں لے کے آ گیا میری ماں نے کباب بنائے، پکوڑے بنائے، چائے بنائی، جو کچھ ساڑی ہمت سی ایسا بنایا۔ میں نو ماں کہندی ہے پتر چلا جاؤ مسجد کے دروازے تے کھڑا ہو جاؤ، تے آن والیاں مہماناں نو اتے لے کے آئیں، میں کھڑا ہو کے انتظار کر رہا ہوں۔ چند لمحیاں تو بعد 2 خواتین مسجد کے دروازے دے سامنے آئیاں، ایک میری بہن دی پڑھن والی سس سی، ایک رشتہ کران والی سی۔ یوں ہی وہ مسجد دے بوئے تے آئیاں تے او نال والی عورت رشتہ کران والے نو کہندی ہے بہنے میں کوئی نہیں رشتہ کرنا، اے مسیح وچ رہنے، میرا پتر مسجد وچ آئے، میں کوئی نہیں کرنا۔ اس آکھیا بہنے تک تے لے نا بچی نے، علم دی کمی نہیں، حسن دی کمی نہیں، نیک نامی دی کمی نہیں، تکن دے اندر تے حرج کوئی نہیں۔ اس آکھیا میں تک ضرور لیساں لیکن میں ایتھے ہی نہ کر دیتی ہے، میں رشتہ کوئی نہیں کرنا۔
وہ نوجوان آخدا ہے اودیاں گلاں سن کے تیر سن میرے دل دے اندر لگ رہے سن میں ٹوپی اتار کے پرانسڑ دیتی میں کہا میں مذہب نہیں پڑھنا مینوں کہہ دیتا ہے مذہب نے میرے ابا نے 40 سال نمازاں پڑھائیاں نے اج بھی مسجد دے اسی مکان دے اندر رہ رہے ہو پیر صاحب نے بچے دا متھا چومیا کہندے نے میرا پتر اے تے دنیا داراں دیاں گلاں نے اللہ بھی تے اعزاز عطا کردا ہے اللہ دے نبی بھی امام نو اعزاز عطا کردے نے بچہ کہندا ہے پیر صاحب تسی سمجھدے ہو میں سمجھدا ہاں میرے ابا جان سمجھدے نے دنیا والے نہیں سمجھدے میرے بھائی اور دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کن عالمن یا عالم بنو او متعلمن یا طالب علم بنو او مستمعن اور اگر عالم اور طالب علم بنن دی توفیق نہیں تے جتھے عالم تے طالب علم بہ کے علمی مذاکرہ کر رہے ہون سنن والے بن جاؤ اگر سنن دا بھی ٹائم نہیں محبن پھر محبت کرن والے بن جاؤ انہاں مدرسے دے طالب علماں نال محبت کرنی ہے تے دین دی نسبت نال اسلام دی نسبت نال کرنی ہے اللہ اس ادارے نو تا صبح قیامت آباد فرمائے صدا بہار ادیں اس باغ تے کدے خزانہ آیا ویں رین فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا پلکا ویں ایک جملہ میاں صاحب کا استاذ العلماء حضور قبلہ عالم مفتی نذیر احمد جلالی صاحب دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا میاں صاحب کہندے نے میں نہیں ماں میرا مرشد اونچا تے میں اونچیاں دے سنگلا صدقے ونیا انہاں اونچیاں تائیں جنہاں نیویاں نالے نبھائی سلطان العارفین سلطان باہو نے کیا خوب فرمایا آپ فرمانے نے کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی واگوں چھٹے نال نگاہ دے اے پاک کریں دا اے سچی سبون نا کتے میلیاں نو کر دیں دا چیٹا اندر ذرا میلنا رکھیں سے کوہاتے اے مرشد وسدا پر وچ نگاہ دے رکھیں راہ دے ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں راہ دے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنی اے رول مرسی وچرا یہ طریقت اور شریعت کا سنگم ہے یہ درسگاہ اور خانقاہ کا امتزاج ہے جو یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں عالم بھی بن رہے ہیں اور حضور کے عاشق بھی بن رہے ہیں صحابہ اور آل بیت کے نوکر بھی تیار ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو تا دیر قائم رکھے اور علاقے کے لوگوں کے سر پہ اس کا سایہ قائم و دائم رکھے اور معاونین کو مزید تعاون کی توفیق عطا فرمائے میرے گرامی قدر حضرات دوستو بچیوں اور بزرگوں جو حرام حلال کا علم ہے جائز ناجائز کا علم ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے
لیکن اتنا علم حاصل کرنا جس سے دین بندہ سیکھ لے، پورے دین کا بالاستیاب علم حاصل کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی سن لیں کہ جس بچے پہ نماز فرض ہوتی ہے یا دیگر فرائض فرض ہوتے ہیں، اس بچے پہ اس کے احکامات پہلے فرض ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک نوجوان عاقل بالغ ہوا، اس پہ نماز فرض ہوئی، نماز کے احکامات اس فرضیت سے پہلے فرض ہو جاتے ہیں، روزے کے احکامات اس سے پہلے فرض ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح حج کسی بندے پہ لازم اور واجب فرض ہوا تو حج کے احکامات سیکھنے اس سے پہلے فرض ہو جاتے ہیں۔ یہ ادارہ آپ کے لیے بہت بڑا خیر کا مرکز ہے، اور یہ ادارہ آپ کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اس کے ساتھ تعاون کریں، اساتذہ سے محبت کریں، ان طلباء سے پیار کریں۔ اللہ کریم اس ادارے کو قائم و دائم فرمائے، اور میں مشکور ہوں، ممنون ہوں ان حضرات کا جنہوں نے میرے جیسے طالب علم کو اپنے پاس موقع دیا حاضری کا، اور چند معروضات عرض کرنے کے لیے مجھے اتنے عظیم حضرات کے ساتھ بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور حضور قبلہ عالم حضور قبلہ پیر صاحب صدر محترم پیر سید محفوظ الحسن شاہ صاحب نوید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضور قبلہ عالم قاری محمد یوسف سیالوی صاحب، اللہ ہر دو حضرات کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے، انہیں عمر درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اقول قولی لکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔